السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھرڈ، پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے لیسن نمبر 13 پڑھا ہے جو نماز کے موضوع پہ تھا۔ نماز کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی۔ آج کا جو لیسن ہمیں ہے وہ ہے لیسن نمبر 14، ٹیلی فون۔ ٹیلی فون کے بارے میں اس موجودہ دور میں لگ بھگ ہر ایک انسان واقف ہے، جانتا ہے کہ ٹیلی فون کس چیز کا نام ہے۔ یہاں پہ ٹیلی فون کے بارے میں بتایا گیا۔ اس میں مصنف نے پہلے پڑھنے کے لیے کچھ الفاظ دیے ہیں، جیسے عمل، پیغام، موبائل، رابطہ، ڈسپلے اسکرین، اسکرین، کیمرہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، جھنجھٹ، الیگزینڈر۔ یہاں پہ آپ نے ایک لفظ جو یہ دیکھا ہے اسکرین، یہ انگریزی میں سکرین ہے اور اردو میں اس کو اسکرین پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا آپ کہیں بھی خیال رکھیے کہ کہیں آپ کو جیسے اسٹیٹ کو اسٹیٹ پڑھتے ہیں، سکول کو اسکول پڑھتے ہیں، ایسے بہت سے الفاظ آپ کو اردو میں ملیں گے۔ تو یہاں پہ مصنف نے بے ترتیب ایک جملہ دیا ہے جس کو ترتیب دے کے صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ بے ترتیب جملہ اس طرح ہے: کہو سچ قائم پر اور سچائی رہو۔ اس کا صحیح ترجمہ ایسے نکلتا ہے: سچ کہو اور سچائی پر قائم رہو۔ یعنی پیارے بچوں، ہمیشہ سچ کہو اور سچائی پہ قائم رہو اور رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ کہنا تو سرے سے ہی برا ہے۔ اور الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور قرآن میں ہمیں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصادقین، صدیقوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ سچ کہتے رہو، کبھی جھوٹ مت کہو، جھوٹ مت بولیے اور سچائی پر ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ تو اب جو ہمارا جو موضوع ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیا۔ یہ ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے الیگزینڈر گرام بیل۔ انہوں نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا، یعنی یہ اس کے موجد ہیں۔ موجد سے مراد بنانے والے، موجد بنانے والے، بنانے والا یا والے، بنانے والے، اور یہاں موجد ہے، موجد ایجاد کرنے والا، اور موجد کی جمع ہے موجدین، یا ہم کبھی استعمال کرتے ہیں موجودوں۔ اس کا پورا نام الیگزینڈر گرام بیل تھا۔ ٹیلی فون، ٹیلی کے معنی دور کے اور فون معنی آواز۔ ٹیلی فون سے ہم دور رہنے والے رشتہ داروں، دوستوں اور دوسرے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہے
تو وہ ٹیلی فون بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تار کے ذریعے سینٹر جہاں سے اس کو وہ کنیکشن آتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تار کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے کال آتی ہے۔ تو اب یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، تو اس میں نہ تار کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، خالی نمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگی میں جہاں تک آسانیاں اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو ویسے اس سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، یعنی اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ تو یہاں پہ ٹیلی فون کے ذریعے جو ہم لوگوں سے دور ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم اسی ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے پاس بھی فون ہو، یعنی شرط یہ ہے جب ہمارے پاس فون ہوگا تو ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور ان کا فون نمبر ہمیں معلوم ہو، اور ان کا وہ نمبر بھی معلوم ہونا چاہیے جو ان کے فون کا نمبر ہے، تب ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ جب کوئی فون لگواتا ہے تو اسے ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جس کو فون نمبر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کوئی فون لیتا ہے، فون سم کارڈ نکالتا ہے، سم کارڈ کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے جو اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو وہ سم خریدتا ہے، اور فون میں لگا کے تو اس کا نمبر وہی رہتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی رشتہ دار کا فون نمبر ڈائل کرتے ہیں، یعنی جب ہمیں کسی رشتہ دار کو فون کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کا نمبر جو اس کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس فون کا یا اس سم کا، تو ہم وہ ڈائل کرتے ہیں، تو اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور وہ اپنے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتا ہے، یعنی جب اس میں بیل ہوتی ہے فون میں تو ہم جا کے وہ فون اٹھاتے ہیں، اپنے کان کے ساتھ ریسیور اٹھا کر لگاتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں موبائل پہ فون آتا ہے تو ہم کان کے ساتھ لے جاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر باتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی باتیں پوچھی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ تو فون کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹیلی فون میں آواز تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، یعنی جو ٹیلی فون ہوتا ہے جس سے آپ لینڈ لائن بھی کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے جب اس میں ایک تار لگی ہوتی ہے، تار کی مدد سے تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ فون کی آواز جاتی ہے، تو اس طرح ہم رشتہ داروں کے ساتھ تار کے ذریعے، یعنی ٹیلی فون جو لینڈ لائن ہوتا ہے، تو اسے ہم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ٹیلی فون دو حصے ہوتے ہیں، ایک ماؤتھ پیس اور دوسرا ریسیور۔ ریسیور سے ہم آواز سنتے ہیں اور ماؤتھ پیس سے ہم بات کرتے ہیں۔ ماؤتھ پیس ہماری آواز کو بجلی کی مقناطیسی میگنیٹک ویوز جو ہوتے ہیں، لہریں، یعنی مقناطیسی لہروں میں بدل کر تار میں بھیج دیتا ہے، اور یہ جو ماؤتھ پیس ہوتا ہے یہ ہماری آواز کو میگنیٹک ویوز، مقناطیسی لہریں، ان کو بدل کر تار کے ذریعے بھیجتا ہے، جو دوسری طرف ریسیور میں پہنچ کر پھر آواز میں بدل جاتی ہے، یعنی وہاں تک پہنچ کر یہ پھر آوازوں کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہی عمل دوسری طرف سے آنے والی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے رشتہ داروں کی اور وہ ہماری بات سن سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے اس لیسن میں،
کل انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے، تو اس کو آپ صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دہرائیں گے اور الفاظ کا انتخاب کر کے ان کو کم از کم جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ والسلام۔